کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر۔ ہم ان سے پوچھیں گے فیصل آباد کی پولیسنگ کیا ہے، فیصل آباد میں سنگین جرائم کی شرح کیا ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، کتنے تھانے فیصل آباد پولیس کی اپنی ملکیت ہیں اور کتنے کرائے کی عمارتوں میں ہیں، اور کیا بحیثیت سی پی او وہ فیصل آباد کی پولیسنگ سے مطمئن ہیں، اور بھی بہت سے سوالات ہوں گے جن کے جواب لیں گے ہم ان سے آج کے اس پروگرام میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر، کیا ہے فیصل آباد کی پولیسنگ؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا ضلع ہے اور تقریباً 1.25 کروڑ نفوس پر مشتمل یہ شہر ہے۔ اس میں اربن ایریا بھی ہے، رورل ایریا بھی ہے، ایک لارج انڈسٹریل بیس ہے جس سے بہت سے کاروباری افراد کا روزگار وابستہ ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر جو چیلنجز ہیں وہ بھی ملٹی فیریس ہیں، مختلف قسم کے ہیں، اور اس صورتحال میں شہر میں امن و امان برقرار رکھنا، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا پولیسنگ کا ایک بڑا چیلنج ہے، اور الحمدللہ فیصل آباد پولیس جو ہے وہ اپنے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے لوگوں کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے کوشاں ہے۔ 1.25 کروڑ کی آبادی، کتنے پولیس اسٹیشن ہیں آپ کے؟ ہمارے پاس 45 پولیس اسٹیشنز ہیں، اور ریسنٹلی ایک پولیس اسٹیشن کا اضافہ ہوا جس کو پولیس اسٹیشن ایئرپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے 13 سرکل ہیں، یہاں پہ 5 ڈویژنز ہیں جہاں 5 ڈویژن ایس پیز جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس ڈی آئی بی جس کو آپ سی آئی اے کہتے ہیں اس کا بھی سیٹ اپ ہے۔ 46 پولیس اسٹیشن، 5 ڈویژنیں، کتنی نفری ہے آپ کے پاس؟ فیصل آباد کی پولیس جو ہے تقریباً 8,250 جوانوں اور افسران پر مشتمل ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ 13 سرکل ہیں، اور اس حوالے سے مختلف جو ہے یہاں پہ یونٹس بھی بنے ہوئے ہیں، ایک نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ جو ہے وہ بھی ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا سی آئی اے بھی ہے، اس کے علاوہ پولیس میں ڈولفن بھی ہے، پھر ہمارے پاس ایلیٹ بھی ہے اگر اسپیشلائزڈ آپریشن کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک مکمل یونٹ جو ہے، جس طرح باقی اضلاع میں، یا آپ سمجھ لیں کہ لاہور کے بعد اگر کوئی بڑا شہر ہے جس میں مختلف پولیس کے یونٹس فنکشن کر رہے ہیں تو وہ فیصل آباد ہے۔ صاحبزادہ بلال عمر مجھے بتائیں گے کہ 1.25 کروڑ کی آبادی کے لیے 8,000 کے قریب پولیس آفیسر اور اہلکاروں کی تعداد کافی ہے؟ نہیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ مجھے اتفاق ہوا یہاں پر 2013-14 میں بھی سرو کرنے کا، میں یہاں پہ ایس پی بھی تھا، ایس ایس پی بھی تھا، اور جب میں یہاں پر آیا تو میں نے اس چیز کا اندازہ لگایا کہ یہ جو بڑھتی ہوئی آبادی، بڑھتے ہوئے چیلنجز کے ساتھ کیا پولیس فورس جو فیصل آباد کی ہے وہ اس کو میچ کر سک رہی ہے یا نہیں۔ تو اس میں ایک چیز ہم نے تھوڑی سی انالیسس کیا۔ 2015 میں جو یہاں پہ کرائم کا ریشو تھی، جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، یا جو نمبر آف ایف آئی آر جو رجسٹر ہوئی 2015 میں، وہ تھیں تقریباً 25,000 کے قریب، اور فیصل آباد کی جو پولیس کی تعداد ہے وہ تھی تقریباً 8,500۔ اچھا جی۔ 2020 میں یہ جو جرم کی شرح ہے یہ بڑھ کے چلے گی 40,000 پہ، یعنی ڈبل ہو گئی، 25 سے 40 پہ چلے گی 5 سالوں میں۔ 5 سالوں، اور جو فیصل آباد پولیس کی تعداد ہے وہ وہی رہی۔ اچھا جی۔ 2024 میں جب میں آ کے اندازہ لگایا اس کا کہ 2024 میں کرائم کتنا کلوز ہوا ہے، تو وہ تھا 85,000، 85 یعنی ڈبل سے ٹرپل ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں 15 میں 20,000 اور 24 میں 85,000، تو 4 ٹائم انکریز ہو گیا، اور فیصل آباد پولیس کی جو تعداد تھی وہ کم ہو کے 7,900 ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب رجسٹریشن اور کرائم کے اندر اضافہ جو ہے وہ 4 ٹائمز ہوا ہے، اور نفری اور وسائل جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، تو اس سسٹم کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کا سامنا پھر پولیس کو ہی کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے پھر بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ کیسے چلا رہے ہیں اس سسٹم کو آپ اتنی کامیابی کے ساتھ، اتنی کم نفری، کم وسائل کو لے کر؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو سیف سٹی کے آنے کی وجہ سے کچھ اس نفری کی جو وسائل کی جو کمی تھی
وہ کسی حد تک ہم پوری کرنے میں، یعنی میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% جو ہے نفری کی کمی کو جو ہے سیف سٹی جو ہے وہ دور کر سکتا ہے، لیکن ہم نے بہرحال یہ دیکھا کہ سیف سٹی کے کیمرے لگنے کی وجہ سے جو اس میں کچھ اور فیچرز ہیں باقی ان کا استعمال اور ان کو اپنے مفاد کے لیے یوز کرنے سے کچھ حد تک کرائم میں ہم کمی لانے میں یعنی کامیاب ہو گئے، لیکن یہ اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ نفری کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ نفری جہاں پر ہوتی ہے، جہاں پہ وسائل ہوتے ہیں، پولیس کی گاڑی موجود ہوتی ہے، ناکہ بندی ہوتی ہے، کوئی VVIP ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کے لیے کیمرہ اپنی یعنی جو اس کی رول ہے وہ تو کر سکتا ہے، لیکن انسان کا، پولیس آفسر کا وہاں پہ موجود ہونا، اس کا نعم البدل کیمرہ مکمل طور پہ نہیں ہے۔ کیسے، کس طرح اس سسٹم کو چلا رہے ہیں؟ میں دوبارہ اپنے سوال کو دہرا رہا ہوں۔ اس میں حکمت عملی ہے، وہی تو پوچھیں۔ حکمت عملی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک یعنی پولیس کو فرنٹ فٹ پہ رکھ کے لوگوں کو اس چیز کا احساس دلائیں کہ ان کا تحفظ جو ہے وہ ان کی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ جرائم پیشہ عناصر کو کہ دل میں پولیس کا خوف ہونا چاہیے، وہ چاہے آپ ریڈز ہیں، آپ ان کی گرفتاریاں ہیں، POs کی ہیں، کورٹ ایبسکانڈرز کی ہیں، فیوجیٹیوز کی ہیں، جب تک آپ جرائم پیشہ افراد کے پیچھے نہیں جائیں گے تو ان کو ان کی حوصلہ شکنی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارا ایک پوسچر یہی رہا ہے کہ ہم ریڈز اور باقی کیا آپ کے جو ماتحت آفیسر ہیں وہ گوشت پوشت کے ہیں کہ کوئی رپورٹ ہیں، کوئی مشینیں ہیں کہ انہیں آرام کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے، جو انسانی جسم کے تقاضے ہیں اور سارے معاملات، تھکاوٹ ہے، فٹیگ ہے، ٹینشن ہے، سٹریس ہے، وہ پولیس والے بھی اسی طرح محسوس کر رہے ہوتے ہیں جس طرح عام انسان کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے تو کئی دفعہ ہم یہ جو چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کر کے 24 گھنٹے بھی جاگنا پڑے، 28 گھنٹے بھی جاگنا پڑے تو اپنا مشن اچیو کر کے سوتے ہیں، اسی سے ہمیں اچھی نیند آتی ہے، اسی سے ہمارے ضمیر کی تسلی ہوتی ہے، اسی سے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم واقعی لوگوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے جو ہمیں ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے ہم اس پہ پورا اتریں۔ چلے مجھے یہ بھی بتا دیں کتنی نفری ہونی چاہیے فیصل آباد پولیس کے پاس جس سے وہ فیصل آباد کے سسٹم کو، نظام کو احسن طریقے سے چلا سکے؟ کوئی ایسی تو آپ نے رپورٹ بھی بنائی ہو؟ دیکھیں، اس میں پولیس رول میں 450 نفوس کے اوپر ایک پولیس افسر کا ہونا جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا۔ 1861 کی بات؟ جی ہاں، میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ یعنی جو قانون قاعدے ضابطے میں موجود ہے، اب اگر اس کا ایک اثر نو جو ہے دوبارہ اندازہ لگایا جائے تو شاید ان نفوس کی تعداد 1000 ہو جائے، کیونکہ چیلنجز بڑھ گئے، مسائل بڑھ گئے، کرائم کی نوعیت چینج ہو گئی، کرمنل جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گیا، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو 8500 کی نفری ہے اس کو کم از کم ڈبل ہونا چاہیے، پھر فیصل آباد کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ اس سے جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ لیکن ایک اور چیز ہے، نفری بڑھانے کے ساتھ ساتھ افسران کی ٹریننگ، جوانوں کی موٹیویشن، یہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کرائم ہے اب وہ بڑی جدت کے ساتھ یعنی اب منظر عام پہ آ رہا ہے، اور اس کرائم کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا پولیس افسر ہے اس کی ٹریننگ اور اس کی جو پیشہ ورانہ نالج اور علم ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ بڑھایا جائے۔ کون سی جدت آئی ہے کرائم میں؟ کس نوعیت کا کرائم جو ہے نئی جدت کے ساتھ اضافے میں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کرائم فیاض صاحب جو ہے نا وہ اب سائبر پہ چلا گیا ہے بہت زیادہ، اور جو کرائم پہلے آپ دیکھتے تھے یا آپ نے جس کی رپورٹنگ کی ہوگی، ساری عمر آپ نے بھی رپورٹنگ کی، آپ سمجھتے ہیں اس کی بہت ایک نئی اس کی جہت جو ہے نا وہ سائبر کی فارم میں سامنے آئی ہے، چاہے وہ اغوا کے کیسز ہوں، چاہے وہ فراڈ کے کیسز ہوں، چاہے وہ اور کسی قسم کی ٹھگی ہو، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اب سائبر کا استعمال ہو رہا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ اس حوالے سے اپنی تیاری کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی مکمل طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس کو ریئلائز کریں اور پولیسنگ کو تھوڑا سا جدت اور ٹیکنالوجی اورینٹڈ کر کے تو اس کے اوپر ہم اپنا کام کریں۔ آپ نے سائبر کی بات کی، جب فیصل آباد کا ذکر آتا ہے تو فیصل آباد کے کچھ علاقے ہیں جن میں قابل ذکر نام ہے سمندری،
تو یہاں پہ سائبر کے حوالے سے خاصی وارداتیں ہیں جس میں فراڈ ہے، دھوکہ دہی کی وارداتیں ہیں، پورے کے پورے علاقے جو ہیں وہ ایسی وارداتوں میں ہیں. تو ان کی بہکنی کے لیے کیا حکمت عملی ہے اور کتنی کامیابی ہوئی جی ہے؟ درست کہا ہے آپ نے. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر کچھ افراد اس طرح کے جرم میں ملوث ہیں اور انہوں نے اپنی کچھ سماج گاہیں اس طرح کی بنائیں، ان کے اوپر آتے ساتھ ہی کریک ڈاؤن کیا گیا اور الحمدللہ ہمیں اس میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی. ریسنٹلی بھی ہم نے کچھ افراد جو ہیں وہ گرفتار کیے جو بہت سے اسکیمنگ اور سائبر کے جو ہیں وہ جرائم میں ملوث تھے. وہ سونے کے سکے نکل آئے، وہ اینٹیں نکل آئیں سونے کی، پھر ٹیلی فون پہ بچے پولیس پکڑ کے لے گی، اس طرح کے اسکیم تو فیصل آباد کے سمندری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں مخصوص طور پر تو جیسے آپ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے اس حوالے سے نہیں اس پہ روشنی ڈال سکتا، لیکن جی ہاں کچھ ایسے ہیں لوگ جو ان یعنی جرائم میں ملوث تھے اور ان کو بہرحال گرفتار کیا گیا اور ان کو قانون کے حوالے. اچھا، آپ کے 46 پولیس اسٹیشن میں سنگین جرائم اور روٹین کرائم کی شرح میں کس حد تک اضافہ ہے اور کس حد تک کمی ہے؟ اس میں فیاض صاحب اس طرح گزارش ہے کہ فیصل آباد جو ہے وہ اربن اور رورل کا ایک مکس ہے. جی. ہماری 3 ڈویژنز جو ہیں، اقبال ٹاؤن، لائل پور اور مدینہ، یہ زیادہ تر ان کا اربن کے اوپر مشتمل ہے اور 2 ڈویژنز ہماری صدر اور جڑاں والا یہ رورل اس پر مشتمل ہے. جو ہماری 2 ڈویژنز رورل ہیں اس میں جو ٹریڈیشنل کرائم ہے اس میں پریویس فیملی اینمیٹیز، خاندانی دشمنیاں بھی ہیں اور جو ریگولر کرائم ہے وہ بھی ہے، لیکن جو ہمارا کرائم ہے سٹی کے اندر اس میں مختلف جیسے پراپرٹی کے اگینسٹ کرائم ہوتا ہے، چوریاں بھی ہیں اس طرح کی. جب میں یہاں پر آیا تو فیبرری میں تو جو 15 کی کالز تھیں پراپرٹی کی یا دونوں ملا کے وہ تقریباً 180 150 کے اندر بریکٹ میں تھیں اور الحمدللہ اس کے اوپر کام کرنے کے بعد آج جب ہم یہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ لویسٹ 49 پر گئی ہے اور ہائیسٹ جو ہے وہ 70 سے 80 پر گئی ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں تقریباً 100% ڈکریز جو ہے وہ ہمارے پاس پراپرٹی اور پرسن کی کال 15 کی کالز کی بات کر رہا ہوں، رجسٹریشن کی بات نہیں کر رہا. 15 کی کالز میں یعنی اتنا ڈراپ اور ڈپ آئی ہے. اس میں ڈکیتی کی وارداتوں میں تقریباً 69% کمی ہے، گاڑی سنیچنگ کی وارداتوں میں تقریباً 40% کمی ہے، موٹر سائیکل سنیچنگ کی وارداتوں میں 20% کمی ہے. اوور آل پراپرٹی کے کرائم میں جس میں چوری ہے، نقب زنی ہے، سرقہ بالجبر ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں، اس میں 30% جو ہے وہ ڈراپ آیا ہے رجسٹریشن میں. اور جو ہمارا کرائم اگینسٹ پرسن ہے اس میں مرڈر میں تقریباً 14% کمی آئی ہے اور اقدام قتل 324 میں تقریباً ہمارا 17 to 18% جو ہے اس میں فال آیا ہے. کوئی جادو کا چراغ آ گیا فیصل آباد پولیس کے پاس کہ رگڑا اور کرائم کنٹرول کر لیا اتنے کم وسائل اور محدود نفری کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ محنت کے ساتھ اور پولیس کو موٹیویٹ کرنے کے ساتھ، یہ ہماری پولیس جو ہے بڑی ایک یعنی اچھی پولیس ہے، محنت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو موٹیویٹ کریں تو یہ موٹیویشن کے ساتھ کام کرتے ہیں. اس چیز کا احساس دلائیں کہ جو اچھا کام کرے گا وہ یعنی ریوارڈ کا مستحق ہے. تو جب ریوارڈ ملتا ہے جب اس حوالے سے تو پولیس کام کرتی ہے، پولیس کی عزت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ایک ریجیمنٹڈ فورس ہے، اس میں ایک پولیس افسر کی عزت جو ہے وہ محکمے کی عزت ہے. اگر ایک پولیس افسر کی تضحیک ہوتی ہے تو پورے محکمے کی تضحیک ہم سمجھتے ہیں. تو اس ریجیمنٹڈ فورس کو لیڈ کرنا اس انداز سے کہ وہ موٹیویٹ ہو کے لوگوں کی خدمت کریں، وہ ایک بہت ضروری عمل ہے. سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین، صاحبزادہ بلال عمر سے وہیں گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں بریک پر جانے سے پہلے ختم کیا تھا۔ اچھا سر، آپ بتا رہے تھے فیصل آباد میں سنگین جرائم کی شرح کے حوالے سے، اب کیا شرح ہے؟ کتنی وارداتیں ہیں جو روزانہ فیصل آباد کی سڑکوں پہ ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹریٹ کرائم میں واضح کمی آئی ہے، تقریباً 35% اسٹریٹ کرائم، سرقہ بالجبر، موٹر سائیکل سنیچنگ کی وارداتوں میں، برگلری کی وارداتوں میں جو ہے وہ کمی آئی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیف سٹی کے کیمراز کا جو ہے وہ بھرپور استعمال کیا، اس سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے وہ ایریاز، وہ پوائنٹس، وہ ٹائم جہاں پر وارداتیں جب ہوتی ہیں تو اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے تو اپنا جو پیٹرولنگ پلان ہے، جس کو کہتے ہیں اسپیسیفک پولیسنگ پلان، وہ بنا کے اپنے وسائل ہم نے وہاں پہ ڈپلوائے کیے۔ اس میں پیٹرولنگ پلان کی آپ نے بات کی، فیصل آباد میں کتنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ہیں جو پیٹرولنگ کرتی ہیں پولیس کی؟ تقریباً ہمارے پاس آپ اس طرح اندازہ لگا لیں کہ 45 اگر ہمارے تھانے ہیں اور مختلف چوکیات ہیں تو ہر چوکی میں ایک گاڑی ہے، اور 45 تھانوں میں 2 گاڑیاں ہیں، تو وہ ساری ہی شام کو جب ملزمان کی جو ہے وہ عدالتوں کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں تو پیٹرولنگ کے لیے استعمال، تو 90 کے قریب تو یہی گاڑیاں ہو گئیں۔ پھر ہماری جو چوکیاں ہیں تقریباً 10 کے قریب، تو 100 گاڑیاں تو پیٹرولنگ کے لیے ہیں۔ 153 ہمارے پاس موٹر سائیکل ہیں جو ڈولفن کے جو ہیں وہ پیٹرولنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام یونٹس جو ہیں ان کو ہم پھر ایک گاڑی کو کتنا پیٹرول دیتے ہیں اور ایک موٹر سائیکل کو کتنے لیٹر پیٹرول دیتے ہیں؟ پیٹرول کی اس ایسا کوئی جو ہے وہ ہم نے نہیں اس پہ کیا ہوا کہ جی Unlimited؟ ہاں، ہم اس کو جو اس کا لگتا ہے، کیونکہ انہیں ٹریکر لگے ہوئے ہیں، ٹریکروں کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ گاڑی چلی کتنی ہے ایک مہینے میں، اور جو اس کی ایوریج ہوتی ہے اس کے مطابق ہم اس کو، تو یہاں پر کوئی ایسے ہمارے لیے کوئی پی او ایل کی کوئی ایسا کوئی فکس نہیں کیا، کوئی ایسا کوئی تکلیف نہیں۔ اچھا چلنے لگے تو یہ بھی بتا دیں کہ فیصل آباد کے 45 تھانوں کی حدود میں کتنے ڈیرے ہیں، کتنے بدماش ہیں، کتنے رسا گیر ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہ میں سی پی او ہوں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، کوئی ڈیرے اور اس طرح کے جو بدماشی کرنے والے اڈے ہیں ان کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر یعنی قانون کے مطابق ہم نے کارروائیاں کی ہیں۔ بدماشی وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے۔ آپ کے اس دعوے پہ میں کس حد تک یقین کروں؟ 100%۔ بڑا دعویٰ ہے؟ جی بالکل۔ ڈالا کلچر؟ ڈالا کلچر تو بالکل ہی جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ گاڑیاں تو سڑکوں پہ دھن دھناتی ہوں گی؟ ناٹ ایٹ آل۔ پکی بات؟ ناٹ ایٹ آل، بالکل پکی بات ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے یہ کہا کہ سیف سٹی کی وجہ سے بھی ہمیں اس کے اندر، کیونکہ یہ فیچر ہیں، کچھ اے آئی کیمراز لگے ہوئے ہیں جس کے اندر اگر کوئی شخص اگر اسلحہ لے کے چل رہا ہے تو اس کا فوری طور پر ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی شکایت آتی ہے تو اس کی فوری طور پر جو ہے وہ سد باب کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے ڈالا کلچر، میں آپ کی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں، ڈالا کلچر کے خلاف کارروائی کی تو خاصا پریشر ہوگا فیصل آباد میں، کیونکہ یہاں تو جس کو دیکھو ہر بندہ تعلق دار ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ منسلک ہے، کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا ہے۔ دیکھیں، قانون کے سامنے کوئی پریشر، کوئی جو ہے وہ دباؤ، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ شہر کی بہتری کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے یہ ضروری ہے اور ضروری ہی رہے گا کہ اسلحے کی نمائش جو ہے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فیصل آباد پولیس کی جو پالیسی ہے، کہا جاتا ہے بڑی اگریسو ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے؟ ایگریسو سے مراد یہ ہے کہ جی ہاں، ایگریسو اس حد تک ضرور ہے کہ جو قانون شکن عناصر ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہیں، مجرم ہیں، قاتل ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی رعایت کے وہ مستحق نہیں ہیں، اور ان کے اوپر بھرپور کارروائیاں ہوں گی اور جاری رہیں گی۔ تھانہ کلچر کس حد تک اس شکایت کو آپ ختم کر سکے؟ ایک ایسی شکایت ہے جس پہ آج تک قابو نہیں پایا گیا، اس کو ختم نہیں کیا گیا، کون سی ایسی حکمت عملی ہے کہ فیصل آباد کے جو تھانے ہیں ان میں اب تھانہ کلچر نہیں ہے؟ دیکھیں فیاض صاحب، بات یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت کی اور ڈپارٹمنٹ کی بہت زیادہ توجہ ہے۔ تھانہ کلچر کو بہتر بنانا، لوگوں کے ساتھ جو سائلین آتے ہیں ان کے ساتھ پولیس کا رویہ،
ان کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ، ایک اعتماد کا رشتے کو بحال رکھنا، وہ ڈپارٹمنٹ کی ترجیحات میں سے شاید اولین ترجیح ہے کہ جو شخص آئے اگر اس کے پاس کوئی شکایت ہے تو اس کی فوری اس کا سد باب ہونی چاہیے، اس کی دادرسی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے نہ صرف ٹریننگ بلکہ گاہے بگاہے افسران کے ساتھ یہ بات بار بار ان کو بتائی جاتی ہے۔ کتنی شکایات ہیں آپ کے پاس ناروا رویے کی؟ ہمارے پاس شکایات بہرحال شاذ و نادر کچھ آ جاتی ہیں، لیکن ہمارا ایک نظام بنا ہوا ہے۔ اس نظام میں آپ یہ دیکھیں کہ 15 بھی ہے، آئی جی صاحب کی ہیلپ لائن بھی ہے، آنریبل چیف منسٹر کی ہیلپ لائن بھی ہے، اور اس طرح کے تمام انیشیٹو جو ہیں اس کے اوپر سائلین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی شکایت جو ہے وہ درج کر سکیں، اور پھر اس کے اوپر دیکھا جائے کہ اس شکایت کا ازالہ ہوا بھی ہے یا نہیں۔ کتنی شکایات سچی ہیں اور کتنی جھوٹی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک روزانہ کئی سو افراد کو آپ ڈیل کرتے ہیں، جی ہاں، ان جی کے ہاں، معاملات کو سنتے ہیں۔ اگر آپ 15 کی کالوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ نہیں، ناروا رویے کی۔ ناروا رویوں میں کچھ چند شکایات آ جاتی ہیں، اور اگر وہ کسی ایک مخصوص پولیس افسر کے خلاف شکایت ہوتی ہے، فار ایگزامپل اگر ایک آئی او ہے، کوئی سب انسپیکٹر اس کے خلاف ہے، تو پھر جو اس کا سرکل افسر ہے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ وہ شکایت کے ازالے کے لیے خود اس میں جو ہے وہ انٹرفیئر کر کے یا کسی اور افسر سے جو ہے اس کی تحقیق کرائے تاکہ جو حق سچ ہے اس کے اوپر اس کا فیصلہ کیا جا سکے۔ کرپشن کی کتنی شکایات ہیں صاحبزادہ جی؟ کرپشن کی بہرحال شکایت جو ہے اس میں کافی حد تک جو ہے وہ ہمارے پاس موصول نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر کوئی آتی ہے تو پھر وہ شخص چاہے پولیس کا ہے یا کسی بھی محکمے کا ہے وہ پھر کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے۔ کتنے بندے ہیں جو آپ کی رعایت کے مستحق نہیں ٹھہرے، آپ کے جو ہے وہ میرے پاس سزا کے آپ کی طرف سے؟ شاید فگر فی البدی نہ دے سکوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینکڑوں میں ہوں گے اگر اس طرح کے ہیں، جو کچھ ایسے فیصلے جو پچھلے ادوار میں بھی یا پچھلے یعنی پری ڈیسیسر کے وقت بھی شاید پینڈنگ تھے، میرے سامنے آئے تو ہم نے کرپشن کے اوپر جو ہے وہ بالکل کسی قسم کی رعایت نہیں۔ اچھا، کرپشن کی شکایت پہ آپ کوئی رعایت نہیں کرتے، ناروا رویے کی شکایت پہ کوئی رعایت نہیں ہے، مقدمات کی رجسٹریشن بروقت نہ ہونا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، اس پہ کیسے قابو پا؟ نہیں، میں یہ آپ کے اس پروگرام کے توسل سے اور آپ کو بتاؤں گا، یہ دعویٰ کروں گا کہ ہماری رجسٹریشن جو ہے فری ہے، وہ بالکل فری ہے۔ اس کے اندر بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے برکنگ کی یا مقدمہ نہ درج کرنے کی یا اس یہ کو بھی آپ کا التوا ایک بڑا دعویٰ ہے۔ جی بالکل، اس کو التوا کا شکار کرنے کی بالکل کوئی ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر مانیٹرنگ جو ہے وہ نہ صرف میرے آفس سے ہو رہی ہے، جو ہمارے مختلف یعنی سی پی او میں، آر پی او آفس میں اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ یعنی اس پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں۔ 392 کو 380 میں کنورٹ نہیں کیا جاتا؟ نہیں، آپ کی جانب سے شوکاز نوٹس نہیں دیے جاتے کسی واردات کی صورت میں؟ جاتے ہیں، دیے جاتے تو ہیں۔ شوکاز نوٹس سے بچنے کے لیے وہ کیا فوری مقدمہ درج نہیں، مگر وہ جو کلچر جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں آج سے شاید کچھ عرصہ پہلے تک تھا، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ مقدمہ جو اس کی حقیقت ہے اس کے مطابق درج کرنا سائل کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری۔ اچھا، کبھی تھانے پہ حملہ، حوالات میں بند ملزمان قتل کر دیے گئے، کبھی ہاسپٹل میں حملہ، زخمی افراد قتل کر دیے گئے، فیصل آباد تو ایک پرامن شہر ہے، کیا وجہ ہے ایسے واقعات کیوں یکے بعد دیگرے دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ یہ جو 2 انسیڈنٹ جن کا آپ نے ذکر کیا، میں ایگزامپل دی ہے ان کی، میں نے 2 انسیڈنٹ شاید یہ یعنی بہرحال آپ نے بات کی ہے شاید اس طرح ہی ہے، لیکن اس کی جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ یعنی جو ملزمان اس میں ملوث تھے، جو آپ نے حراست میں بات کی، وہ مکمل طور پر جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اور جو آپ نے ایک ہسپتال والی بات کی اس میں بھی جو ہے دیکھیں ایک انمٹی تھی، اور وہ ہسپتال کے اندر نہیں ہوا وقوع، وہ ہسپتال سے باہر ہوا ہے، اور یقیناً اس میں جو اگر کسی کی طرف سے اس میں لغزش ہوئی ہے، کوئی غفلت ہے یا کوئی کوتاہی ہے،
تو وہ افسر جو ہے اس کو ذمہ دار. کیا فیصل آباد کی سرزمین بھی اگریسو ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے آپ سے یہ کیونکہ کہا، جب بھی یہاں پہ کوئی سنگین واقعہ ہوتا ہے تو اس کی گونج نیشنل سطح پہ سنائی دیتی ہے. دیکھیں میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ فیصل آباد رورل اور اربن کا ایک مکسچر ہے. ٹھیک ہے، رورل میں لوگوں کی کچھ دشمنیاں ہیں جو جنریشن سے چلی آ رہی ہیں، 20 سال 25 سال 30 سال سے. تو وہ کوشش ہماری یہ بھی ہے کہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ یعنی معاملات ان کے سیٹل ہو جائیں. بہرحال یہ شاذ و نادر اس طرح کے کیسز ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے کسی بھی ضلع کی جو ہے وہ پرفارمنس کی پکچر کو جو ہے وہ اس کا میں پکچر کو داغدار نہیں کر رہا، پکچر پہ میں بات نہیں کر رہا، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ فیصل آباد میں جب بھی کوئی سنگین جرم کا ہوتا ہے، کوئی واقعہ ایسا رونما ہوتا ہے تو اس کی گونج نیشنل سطح پہ سنائی دیتی ہے. چلے خیر، مجھے یہ بتائیں کہ ان دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے سی پی او فیصل آباد کا کیا کردار ہے؟ جی ہم پہلی تو کوشش ہماری یہ ہے کہ جو اس میں ملوث اشتہاری ہیں جو سالہ سال سے گرفتار نہیں ہو سکے ان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. پہلی تو جو ہے ذمہ داری پولیس کی یہ ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں بہت سے ایسے معاشرے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں سمجھتا ہوں علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان جو ہیں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، فیملیز جن میں دشمنی ہیں تو ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر ایسے دو خاندان ہیں جن کے اندر عداوت ہے تو اس میں ان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ان کی ناراضگی یا عداوت کو دور کیا جائے. اس میں فیصلہ آباد پولیس اگر اپنا کردار ادا کر سکی تو ضرور کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. لوگوں کو کتنی دشمنیاں ختم کروائی ہیں آپ نے اب تک؟ دیکھیں یہاں پر تقریباً 52 کے قریب ایسے کیسز ہیں جو فیملی انمیٹیز کے ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارا جو کردار ہے اولین یہی ہے کہ جو اس میں اشتہاری ہیں ان کو گرفتار کیا جائے تاکہ وہ اپنے عدالت سے ان کو جو بھی سزائیں ہیں وہ کرائی جائیں اور اس میں جو معاملات جو ہیں وہ کسی حد تک انجام کو پہنچیں. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب پولیس اگر کسی کو انصاف فراہم نہ کر سکے یا اس کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے تو پھر یہ جو ہے اکثر اس کی وجہ سے جو ہے دشمنیاں جو ہیں وہ مزید سنگین ہو جاتی ہیں. تو ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، انصاف کا اور حق کا علم بلند کر کے جو بھی ہے اس کے اوپر ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں. فیصل آباد تیسرا بڑا شہر، 46 تھانے، سیاسی پریشر کتنا ہے سی پی او فیصل آباد کو کہ ایس ایس ایچ او کو یہاں لگا دیں، اس ایس ایچ او کو وہاں لگا دیں، اس کو ہٹا دیں، اس کو لگا دیں، اس کو لگا دیں، اس کو ہٹا دیں؟ نہیں، ایسا کوئی سیاسی پریشر نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ جو سیاستدان بھی ہیں وہ بھی ووٹ لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. اس میں کچھ اور ان کے جو ہیں اپنے یعنی لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے ایسا لگوانے کے لیے نہیں توقع رکھتے ہیں ان کی دادرسی کے لیے. جو ان کے ایسے سائلین جو ان کے پاس آتے ہیں وہ اگر ہمیں ریفر کرتے ہیں تو ہم ان کی دادرسی کرتے ہیں، ان کی جو ہے جو حق ہے ان کا دلاتے ہیں. ایس ایچ او لگانے یا نہ لگانے کے اندر جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جو ہے ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے. جب صاحبزادہ بلال عمر نے سی پی او فیصل آباد کے عہدے کا چارج سنبھالا تو کافی جگہوں سے فون آئے ہوں گے، سر مبارک ہو، سر خیر مبارک، سر اس بندے کو ایس ایچ او لگا دیں، سر اس کو لگا دیں. کتنی کالیں آئی تھیں، کیا ریشو تھی اور اب کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ اپنی خواہش کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن اس میں اختیار تو ظاہری بات ہے وہ ڈپارٹمنٹ کا ہی ہوتا ہے. اچھا، آغاز میں کتنی خواہشیں تھیں؟ چلے نہیں کوئی ایسا سچ نہیں، شاید کوئی ایک ادھی شاذ و نادر کوئی ایک کسی نے جو ہے اس کی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان کو بتایا جا سکتا ہے، ان کو اس حوالے سے اگر وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ جی اس کو لگا دیں تو ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ایس ایچ او ایک بڑی ذمہ داری کا نام ہے. ایس ایچ او وہ افسر ہے جس نے تھانے کے تمام معاملات کو، کرائم کو، ادھر بننے والی لا اینڈ آرڈر کو، ادھر بننے والے تمام مسائل کو اس نے جو ہے وہ دیکھنا ہے.
تو ایک ذمہ دار افسر کا ہی ایس ایچ او لگایا جانا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے لیے، لوگوں کے لیے، چاہے وہ سیاستدان ہے، عام پبلک ہے یا کوئی بھی ہے، ایک اچھا ایس ایچ او جو ہے وہ ضلع کے لیے، اس علاقے کے لیے جو ہے وہ ایک یعنی باعث یعنی رحمت ہی ہوتا ہے نا۔ چلے مان لیا سیاسی مداخلت نہیں، کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں، آپ کی اپنی کیا ایس او پی ہے ایس ایچ او کو لگانے کی؟ ایس ایچ او لگانے کے لیے اس کا کردار، اس کی انٹیگریٹی، مورل، سوشل، وہ دیکھنا، اور اس کا یعنی ایفیکٹونیس کہ وہ کس حد تک اپنے علاقے کے اندر اس چیز کو باور کرا سکے، قانون کی عملداری کو، یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جانی چاہیے۔ صاحبزادہ بلال عمر سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر سے۔ اچھا سر، آپ بتا رہے تھے ایس او پی کے بارے میں، کیا ایس او پی ہے ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی؟ جی، جیسے میں نے بتایا، ایک تو انٹیگریٹی، ایفیکٹونیس، اور اس کی جو سوشل جو اس کی ایک ڈیلنگ ہے اس کے اندر، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، اس کا تجربہ دیکھا جاتا ہے، اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ایس ایچ او لگانا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی ایس ایچ او آپ کو سفارش کروا دے پوسٹنگ کے لیے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ظاہری بات ہے اس چیز کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے کہ یعنی پولیٹیکلی کوئی اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ اس سے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے بھی، اور ایس ایچ او ایک ایسی یعنی پوسٹ ہے جس کے لیے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا جو فارمولہ ہے وہ ضرور اس کے اوپر لگا کے اس کو وہاں پہ بٹھانا چاہیے۔ اچھا سر، فیصل آباد کے تھانوں کی بات کرتے ہیں، کتنے تھانے آپ کے اپنے ہیں اور کتنے تھانے آپ کے اپنے نہیں ہیں؟ ہمارے 3 تھانے ایسے ہیں جو کہ کرائے کی بلڈنگز میں ہیں، 2 دفاتر ہیں جو کہ کرائے کی بلڈنگز میں ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس حوالے سے تقریباً 42 کے پولیس اسٹیشنز ایسے ہیں جو سرکاری عمارتوں میں ہیں، یعنی پولیس کی ڈیڈیکیٹڈ جو ہیں عمارتوں میں ہیں۔ 3 جو ابھی رہ گئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم نے جو یہ اے ڈی پی آئی ہے اس کے اندر اس کے لیے ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز مل گئے ہیں، اور اس کے اوپر کام جو ہے آئندہ چند دنوں میں چلے لگ گیا، تو یہ بھی بتا دیں کتنے تھانے نئی عمارتوں میں ہیں 42 میں، اور کتنے بوسیدہ اور خستہ اس حال؟ میں میرا یہ خیال ہے کہ تقریباً 80% سے زائد جو ہیں وہ ہماری نئی عمارتوں میں ہیں۔ کچھ تھانے ہیں جو پرانے بنے ہوئے ہیں، جیسے تھانہ لنڈیاں والا ہے، روڈالہ روڈ ہے، جو پہلے چوکیات بنی تھی ان کے اندر وہ تھانوں کو اپ گریڈ جب کر دیا گیا تو اسی چوکی کے اندر تھانہ جو ہے وہ فنکشن کرنا شروع ہو گیا۔ تو جو باقی تھانے ہیں ان کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ 3 یا 4 تھانے ہیں جس میں ہمارا سمندری ہے، جس میں ہمارا تاندلیاں والا ہے، اور 1-2 اور تھانے ہیں، تو وہ تقریباً 45 کے پورے تھانے جو ہیں وہ اگلے 1 سال کے اندر مکمل طور پہ ہم کرائے کی بلڈنگوں سے آزاد ہو جائیں۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں آپ سٹی پولیس آفیسر کی حیثیت سے کہ سی سی ڈی کے آنے سے فیصل آباد کے سنگین جرائم میں واضح کمی آئی ہے؟ سی سی ڈی کا ایک اپنا مینڈیٹ ہے، وہ اپنے فراز منصبی بڑی احسن طریقے سے انجام کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ بھی ہمارا ایک برانچ ہی ہے، ہمارا ایک حصہ ہیں، اور تو اس حوالے سے ان کا جو رول ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں۔ تو
یہ آپ نہیں سمجھتے کہ سی ڈی کے آنے سے آپ کے تھانے کی پولیسنگ کا جو ہے کام وہ متاثر ہوا؟ دیکھیں اس میں سی ڈی کے جو مخصوص مقدمات ہیں کچھ جن کے اوپر ان کو تحقیق تفتیش، جس میں ڈکوئٹی رابری وتھ مرڈر ہے، ریپ وتھ رابری ہے، ریپ وتھ مرڈر ہے، جو سنگین جو سینسٹیو میٹرز ہو جاتے ہیں، یا پولیس کی کسی ملازم کا قتل ہے، یا کوئی پولیس کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی چیز ہے جو، تو وہ ان کے مخصوص مینڈیٹ ہیں ان مقدمات کے، جس کے اوپر آئی جی صاحب کا اسٹینڈنگ آرڈر بھی ہے، تو اس سے باہر وہ آپریٹ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، اسی کے اندر وہ جو ان کا جو مخصوص مینڈیٹ ہے اسی کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ فیصل آباد کی حوالے سے انہوں نے اپنے جو ہیں وہ یہاں پر یعنی کام کیا ہے، اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ظاہری بات ہے فیصل آباد میں اگر کرائم کام ہوا ہے تو ہم ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں اس میں سے کر سکتے، یقیناً وہ ہمارا بازو ہیں، ہمارا حصہ ہیں، اور ہمارا ایک یعنی ٹیم کی طرح ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ کتنی شہادتوں کی وارث ہے فیصل آباد پولیس؟ تقریباً 114۔ کب سے لے کے کب تک؟ تقریباً گزشتہ 7 سال سے ایسے شہداء جن کو پولیس کی طرف سے پیکج بھی جو ہے وہ دیا گیا شہادت کا، 114 کے قریب، اور ریسنٹلی کل بھی ہمارا ایک جوان جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے ایک شہید ہوا۔ اچھا سر، میں شہداء کے حوالے سے مزید بات کروں گا، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، دوران ریٹ جو جوان ہے وہ اس کی ایس او پیز کیا ہیں، اور کیا وہ ان ایس او پیز پہ عمل کرتا ہے؟ کرتے ہیں، بلٹ پروف بالکل جیکٹ، کرتے ہیں، ہیلمٹ، بالکل کرتے ہیں، کسی خطرناک اشتہاری کی ملزم کی گرفتاری کے لیے؟ جی ہاں بالکل کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بہت توجہ دی جاتی ہے، اور اس کو انشور کرنے کے لیے ہدایات کے اوپر عمل کرایا جاتا ہے۔ بلٹ پروف جیکٹ، ہیلمٹ، نفری کی تعداد اتنی ہونا، اگر ایلیٹ کی ضرورت ہے تو ایلیٹ، اپنے افسران کو بتانا کس وقت ریڈ ہو رہا ہے، اس حوالے سے آپ کی تیاری رات کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، اس حوالے سے نائٹ ویژن ڈیوائس کا ہونا، کوئی اگر آپ کو ڈرون چاہیے، کوئی تھرمل ڈرون کا ہونا، تاکہ آپ نے اگر ریکی کرنی ہے تو اس میں آپ کسی کے نشانے پر نہ آ جائیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا بار بار نفری کو اور افسران کو، ملازموں کو بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی فیاض صاحب کئی دفعہ جو ہے وہ ہمارے جوان شہید ہو جاتے ہیں، جیسے کل کے انسیڈنٹ میں اس چیز کے باوجود کہ انہوں نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی تھی، ہمارا جوان شہید ہو گیا، کیونکہ اس کو کچھ جو ہے وہ گولیاں ایسی جگہوں پہ لگ گئیں جہاں پر بلٹ پروف جیکٹ جو ہے۔ اچھا سر، سمجھتے نہیں سینئر پولیس آفیسر ہیں، مختلف صوبوں میں، مختلف اضلاع میں اپنے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام، ٹریننگ کے معیار کو بہتر کیا جا سکے تو ایسے جو واقعات ہیں ان میں کمی آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے، اور ٹریننگ کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے ٹریننگ سینٹرز کا اپنا ایک کردار ہے، جو وہ ادا بڑی خوش اسلوبی سے، بڑے احسن طریقے سے کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس کا جو وقت ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی توجہ کرنی چاہیے، اور اس میں جو فریکوینسی ہے، یعنی اگر سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے تو ٹریننگ کو بڑھایا جانا چاہیے، تاکہ بار بار اس چیز کا تجدید ان کے ذہن میں بھی ہوتی رہے اور وہ اس بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ جب آپ کسی جگہ پہ ریڈ کرنے جاتے ہیں، کوئی ایسا اشتہاری ہے جو ملوث ہے 20-25 مقدمات میں، قتل کا اشتہاری ہے، تو وہ یقیناً پولیس کے آنے پر جو ہے وہ گرفتاری دینے کے لیے رضامند نہیں ہوتا، وہ آگے سے مزاحمت کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے جوان کو، ہمارے افسران کو اس کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے کہ اگر مزاحمت ہوتی ہے، کسی بلٹ اپ ایریا میں اگر مزاحمت ہوتی ہے تو وہاں پہ کیسے کرنی ہے، کسی رورل ایریا میں اگر مزاحمت ہوتی ہے تو وہاں پر کیا پریکاشنز لینی ہے۔ تو آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، اس حوالے سے ٹریننگ بار بار کرانا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اچھا سر، شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ کیا پیکج ہے؟ کس طرح خوشی کے موقع پر ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں؟ شہداء کے جو وارثین ہیں وہ ہمارے لیے ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہیں، ان کے یعنی عزیز بھی ہمارے عزیزوں کی طرح ہیں، ہم ان کی عزت احترام میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ہونے دیتے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو مراعات، سہولیات دی جاتی ہیں، اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ
لغزش غفلت یا کوئی کمی جو ہے وہ ہم نہیں آنے دیتے. مستقل ان کے ساتھ ہماری ایک برانچ ہے ویلفیئر جو ان کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہداء کے بچوں کو آئی جی صاحب نے ان کو باہر پڑھنے کی جو ہے وہ سہولیات کا بھی جو ہے وہ یعنی شروع کی. اس کے علاوہ ان کے علاج معالجے کے لیے ان کے یعنی اور جو معاملات بن جاتے ہیں کسی ظاہری بات ہے جب ایک خاندان کا فرد جو ہے وہ سر پہ نہیں رہتا تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ڈپارٹمنٹ نے ان کے ورثاء کے لیے ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں اور مستقل ان کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہتے ہیں. یقیناً کرنا بھی چاہیے کیونکہ شہداء جو ہیں وہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں, فخر ہے ہمارا فخر ہیں, ہم وارث ہیں, ان شہداء کے وارثوں کے وارث ہیں. اچھا سر, شہداء کے جو بچے ہیں ان کے لیے فیصل آباد پولیس کیا کر رہی ہے؟ بھرتی کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آپ ان کو شہداء کا جو کوٹا ہے ان میں ان کو بھرتی بھی کرتے ہیں؟ جی ہاں, اس میں ان کا شہداء کے بچوں کا جو کوٹا ہے وہ برقرار ہے, اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھا. اور جیسے ہی اس کے بچے جو ہیں وہ 18 ایئرز پہ پہنچتے ہیں یا اگر 18 پہ آلریڈی ہیں تو فوری طور پر ان کو جو ہے وہ بیلٹ نمبر ایشو کر دیا جاتا ہے. بنیادی جو ٹیسٹ ان کے لینے کے بعد میڈیکل یا باقی ساری چیزیں کرنے کے بعد, اور فوری طور پر جو ہے ان کو فورس کا جو ہے وہ حصہ بنا لیا جاتا ہے. فیصل آباد پولیس نے اپنے کتنے شہداء کو چھتیں مہیا کی؟ جی میرا خیال ہے کہ تمام ہی شہداء کے پاس جو ہیں وہ جو ہے ان کو گھر دے دیے گئے ہیں, اور اس حوالے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ مستقل رابطہ بھی رہتا ہے. اگر کوئی اور بھی ان کو کسی سہولت کی ضرورت ہو تو ہم اس میں کسی قسم کا تعامل نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, بحیثیت سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کیا پیغام دیں گے فیصل آباد کے شہریوں کو؟ فیصل آباد کے شہریوں کو فیصل آباد پولیس کی طرف سے یہی پیغام ہے کہ یہ آپ کی اپنی فورس ہے. ہمارا آپ کا جو اعتماد کا احترام کا رشتہ ہے اس کو بحال رکھیں, ہمارے اوپر اعتماد کریں. اپنی مسائل, اپنی جو بھی آپ کی یعنی کوئی ایسی تکلیف ہے جو پولیس سے وابستہ ہے یا پولیس سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو تو ہم ضرور آئیں. اور ہمارے دروازے تمام سائلین کے لیے, فیصل آباد کے باعزت باوقار لوگوں کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم فیصل آباد کے لوگوں کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں. دن رات جو ہے وہ ان کی خدمت میں جو ہے وہ ہم اپنے فرائض منصبی پر پورا اترنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی کوشش کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی فیصل آباد کو ہم نہ صرف کرائم سے پاک بنائیں گے, نارکوٹکس سے پاک کریں گے, بدماشی سے پاک کریں گے, اور لوگوں کو اس چیز کا ہم احساس دلائیں گے کہ یہ ان کی اپنی فورس ہے اور ان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے مسلسل جو ہے وہ کوشاں ہے. باتیں سنی آپ نے سٹی پولیس چیف فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کی. ان کا کہنا ہے کہ پولیس آپ کی اپنی ہے اور یہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتی. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے.